اس کے بعد سورہ تحریم ہے. دیکھیے کتنی عجیب و غریب بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورہ کریمہ کیوں اتری؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جہش جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے ہیں آپ جاتے تو انہوں نے ایک شہد کا بڑا سا مٹکا رکھا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پانی میں گھول کر پلایا کرتی تھی. تو جب تک بناتی پلاتی کافی دیر ہو جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے. اب دوسری بیویاں دیکھتی کہ بھئی ان کے ہاں بہت زیادہ ٹھہر رہے ہیں، کیا بات ہے. اور خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ، حضرت ابو بکر کی بیٹی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی، یہ دونوں نگاہ میں رکھتے تھے کہ یہ وہاں زیادہ کیوں ٹھہرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان دونوں نے ایک پلان تیار کیا کہ دیکھو تم میں سے کسی کے پاس آئیں تو تم کہنا آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ہوتی ہے ایک گوند جیسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر بدبو بہت ہوتی ہے، آدمی کھا لے تو منہ سے بدبو آنے لگتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس آئے تو حضرت حفصہ نے کہا آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، آپ نے مغافیر تو نہیں کھائی ہے؟ بولے نہیں تو نہیں، آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا شریف تو اصلاً میں نے شہد پیا ہے ان دا فلانتن، فلاں کے پاس، یعنی زینب بنت جہش کے پاس میں نے شہد پی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اس بات کی خبر حضرت عائشہ کو مت دینا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی سے بہت ناپسند کرتے تھے. جی حضرت عائشہ جب غصے میں آ جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگتا تھا. جی اور جانتے ہیں جب خوش رہتی تھی تو کیا بولتی تھی؟ لا ورب محمد، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم. اور جب ناراض ہوتی تھی تو کیا بیچ میں آپ کا نام ہٹا دیتے، لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. بالکل نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے مجھ سے ناراض ہیں. جی جب خوش ہوتی تو کیا بولتی تھی؟ لا ورب محمد، نہیں محمد کے رب کی قسم. اور جب ناراض ہوتی تھی تو آپ کا نام نہیں لیتی تھی، کیا کہتی تھی؟ لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. ایسا نہیں بولتے ایسا. تو حضرت عائشہ کا ناراض ہونا آپ کو پسند نہیں تھا. کہا کہ دیکھو اس بات کی خبر عائشہ کو مت دینا. لیکن حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کی خبر دے دی کہ وہ وہاں شہد پیتے تھے جا کر کے زینب بنت جہش کے ہاں. جی اللہ تبارک و تعالی نے ڈانٹا دونوں کو، توبہ کرو بولو، اس لیے کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میرے نبی کو ذہنی تکلیف ہوئی ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالی میرے نبی کو ذہنی تکلیف ہوئی ہے، لہذا اس ذہنی تکلیف میں میرے نبی کو مبتلا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ تو ان تتوبا الی اللہ، اگر تم اللہ سے توبہ کرو، فقد سقط قلوبکما، تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے. دو ڈانٹ پڑی ان کو دونوں کو، یعنی نبی کو تکلیف پہنچانا، آپ کو اذیت دینا، ذہنی پریشانی میں مبتلا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے، لہذا دونوں کو ڈانٹا گیا. اور بقیہ ڈانٹا تمام بیویوں کو گیا. عسیٰ ربہ ان طلقکن، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سب کو طلاق دے دے. ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اور اللہ تبارک و تعالی تم سب سے بہتر بیویاں اپنے نبی کو عطا کر دے. دیکھو سب کو طلاق دینے کی بات آ گئی تھی. اور وہ عورتیں کیسی ہوتی؟ مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات وابکارا. اچھا دیکھو مسلمات کے بعد اور نہیں ہے، واو، مومنات کے بعد اور نہیں ہے، یہاں تک سائحات تک، بلکہ سیبات تک واو نہیں ہے، لیکن سیبات کے اور ابکار کے بیچ میں واو لایا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر بہت ساری صفتیں ایک میں جمع ہو سکتی ہیں تو بیچ میں واو نہیں لایا جاتا. اور اگر صفتیں ایسی متضاد ہوں کہ ایک جمع نہیں ہو سکتی ایک جگہ، جیسے لڑکی کنواری بھی ہو اور شوہر دیدہ بھی ہو، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں،
لہذا سیبات اور ابکارہ کے درمیان واو لایا گیا. لیکن مسلمہ ہونا, مومنہ ہونا, قانتہ ہونا, تائبہ ہونا, عابدہ ہونا, سایہ ہونا, یہ ایک عورت میں جمع ہو سکتی ہیں. لہذا یہ ساری صفات ایک عورت میں جمع ہو سکتی ہیں, ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں کا توافق. لہذا یہ واو نہیں لایا گیا. لیکن سیبات و ابکارہ, شوہر دیدہ بھی ہو اور کنواری بھی ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی تھی, لہذا ان کے بیچ میں واو لایا گیا, سیبات و ابکارہ. اچھا عجیب بات تو یہ ہے کہ سیبات و ابکارہ میں پہلے سیبات لایا گیا, پھر بعد میں ابکارہ لایا گیا, جبکہ ایک ہی عورت آپ کی جی باقرہ ہیں. کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کنواری یہی ہیں جن سے آپ نے شادی کی. بقیہ اس سے پہلے جتنی عورتوں سے آپ نے شادی فرمائی حضرت عائشہ کے علاوہ, ساری کی ساری شوہر دیدہ ہیں جی, سب کی سب سے